بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم سامعین، پچھلے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اسی پر ہمیں قائم رکھے. اس سلسلے میں کچھ باتیں تو آئی تھیں، بلکہ اکثر باتیں آ گئی تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ استقامت، آدمی صراط مستقیم سے ہٹتا کب ہے؟ اگر وہ استقامت چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے استقامت کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، جیسے گزر چکی ہے. پھر صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہی صراط مستقیم جس پر چلنے والوں پر آپ نے اپنا انعام کیا. ایک تو صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ ہاں وہ کون سے لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چلتے رہے، تاکہ عملی طور پر ہم ان کا اپنا اسوہ، اپنا قدوہ بنائیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اب وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ اچھی طرح سے سمجھیں کیونکہ فتنے کا دور ہے، وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں اور پہلے چل چکے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہیں گے، اللہ کے تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 طرح کے ہیں، اور انہی چاروں قسم کے لوگوں کی راہ پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ان 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ سورۃ النساء میں. رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے فرمایا یہی سب سے بہترین ساتھی ہیں. وہ 4 کون؟ نمبر 1 سب سے پہلے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ من النبیین، انبیاء ہیں. جتنے انبیاء دنیا میں انبیاء علیہم السلام آئے ہوئے ہیں، سب کا طریقہ صراط مستقیم تھا، اور سبوں نے صراط مستقیم کی دعوت دی تھی. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِِ. یہ انبیاء کے داستان اور ان کے حالات ہیں، یہ ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کے چال چلن تھے. فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِِ، انہی کی ہدایت اور انہی کے طریقے کی آپ اقتداء اور پیروی کریں. نمبر 2 صدیقین ہیں. صدیقین 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو صدیقوں ہیں جو نبی کے لائی ہوئی شریعت اور نبی کی ہر بات پر دل و جان کے ساتھ تصدیق کی اور فدا ہوئے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
یہ مقام اور مرتبہ تو کوئی نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ ان سے بڑا انبیاء کے بعد کوئی انسان گزرا ہی نہیں ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ یہ صدیق کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ صدیقین کا ایک دوسرا گروہ ہے، اس میں ہمیں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صدیقین کی دوسری قسم ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کچھ اعمال ایسے بتائے گئے ہیں، کچھ خوبیاں اپنے اندر ایسی پیدا کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ان خوبیوں کو پیدا کرنے کے بعد انسان صدیقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق، امانت، دیانت اور سچائی کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرنے والا جو ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اب دیکھیں خوبی بیان کی گئی، ارے کوئی معمولی خوبی نہیں، جو لوگ مارکیٹ میں بیٹھتے ان کو پتہ چلتا، ان کو یہ تجربہ ہوگا کہ ہاں امانت اور دیانت اور سچائی کا دامن تھامنا کتنا مشکل عمل ہے۔ نمبر 2، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، نہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا او كما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا لوگوں ہمیشہ سچائی کا دامن تھامو، سچ بولو، سچ کہو، اپنے گفتار اور کردار میں صداقت استعمال کرو، ہر موقع پر، چاہے حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، دین ہو یا دنیا ہو، ہر موقع پر تم کس کو دامن پکڑو؟ صدق کا، سچائی کا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم نے سچائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو آپ فرماتے ہیں فإن الصدق يهدي إلى البر، یہ پھر سچائی ایسی نیکی ہے کہ یہ ہزاروں نیکیوں کا راستہ اور کھول دیتی ہے تمہارے لیے، ہزاروں نیکی کا راستہ آپ کو کھول دیتی ہے، اور بڑا اونچا مقام مرتبہ ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکیاں انسان کو کہاں لے جاتی ہیں؟ جنت میں۔ آگے آپ فرماتے صدیق لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، آدمی سچائی کا اہتمام کرتا ہے، سچ بولنے کی پابندی کرتا رہتا ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ سچائی کی پابندی کرتے 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 ایک دن ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے اپنی سچائی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں یکتب عند اللہ صدیقا، اس بندے کو میرے یہاں صدیقین میں شمار کر دو، لکھ دو۔ یہ بندہ کس میں شامل ہو گیا آج؟ صدیقین میں۔ یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی کے توفیق نصیب فرمائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں نقل کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ حضرت لقمان بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست تھے۔ ایک دن دیکھا بڑے اچھے مقام پر بیٹھے ہیں، بڑی عزت لوگ کر رہے ہیں، بڑا سا مجمع ہے، لوگ ان کی عزت احترام پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ گزرنے والا گزرتے دیکھا، کہا ایک کالا کلوٹا حبشی آدمی جو ہے یہ تو لقمان معلوم پڑ رہا ہے، ہمارے ساتھ بکریاں چراتا تھا، لیکن وہ تو نہیں ہو سکتا، کیوں بکری کا چرواہا اتنا اونچا مقام حاصل کر لے، انہونی بات ہے، لیکن معلوم پڑتا ہے کہ وہی ہو سکتا اس کا بھائی ہو یا ہماری نگاہیں غلط کر رہی ہو۔ وہ بڑے حیرت میں پڑا کہ شکل بالکل ہمارا ساتھی جو چرواہا تھا لقمان ویسے لگ رہی ہے، حبشی، کالا کلوٹا، بد شکل،
لیکن ایسے مقام پر ہی آج فائد ہے کہ چرواہا کبھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال اس سے نہ رہا گیا، چلتے ہوئے دیکھا، آ کے بیٹھا۔ بات ختم ہو جانے کے بعد اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں لقمان ہوں۔ کہا وہ لقمان جو بکریاں چراتا تھا پلا پہاڑی پر؟ کہا کہ ہاں۔ کہا میں تمہارا ساتھی ہوں نا، میں بھی تمہارے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کہا کہ آخر ہم چرواہے کے چرواہے ہی رہ گئے، لیکن تم بتاؤ ما بلغا کا، وہ کون سا تمہاری نیکی کردار ہے جس نے تم کو یہ مقام و مرتبہ عطا کر دیا؟ لقمان حکیم نے کہا اللہ تعالیٰ نے، میرا خیال یہ ہے کہ 3 نیکیاں ہم بڑی پابندی سے کرتے رہے، اور انہی نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ چرواہے سے اتنا اعلیٰ مقام اٹھا کر کے دے دیا ہمیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا نمبر 1 اللہ اکبر صدق الحدیث۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تینوں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ صدق الحدیث و اداء الامانہ و ترک ما لا یعنی، 3 چیزیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے رب نے ہمیں یہ مقام انہی تینوں چیزوں کی بنا پر عطا کیا ہے۔ نمبر 1 صدق الحدیث، نمبر 2 اداء الامانہ، نمبر 3 و ترک ما لا یعنی۔ یہ تینوں چیزیں۔ پہلی چیز صدق الحدیث، ہمیشہ میں سچائی کا اہتمام کرتا ہوں، نہ جھوٹ بولتا ہوں، نہ جھوٹ کے قریب جاتا ہوں، نہ جھوٹا معاملہ کسی کے ساتھ کرتا ہوں، ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رکھا۔ نمبر 2 وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، ہم نے آج تک کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، امانت داری۔ نمبر 3 جس کی آج بڑی ضرورت ہے ترک ما لا یعنی، ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو فضول چیزوں سے بچایا ہے، فضول بات، فضول کام، فضول حرکت، فضول ٹائم، ہم نے ہر قسم سے اپنے آپ کو فضولیات سے بچایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اس چرواہے نے کہا لقمان تو نے ان تینوں چیزوں کو اپنایا، تجھے اللہ نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا، اور میں نے ان تینوں چیزوں کو چھوڑا تو میں جہاں چرواہا تھا وہیں بکریوں کا چرواہا ہی رہ گیا۔ تو صدیقین کا طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے کون سے لوگ ہیں 4 قسم میں؟ انبیاء، دوسرے صدیقین، نمبر 3 شہداء۔ کون سا؟ شہداء، شہید۔ شہید کون؟ ہمارے ہاں شہیدوں کی 2 قسم کی جاتی ہے، چونکہ شہادت کا معنی معلوم نہیں۔ ایک شہید تو ہے جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہو، اور دوسرا جو ہو بند کمرے میں ذکر کرتے کرتے اگر مر جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ بھی شہید ہی ہے، بلکہ اس شہید کا درجہ اور بڑا ہوا کرتا ہے، مرنے کے بعد وہ زندہ ہی رہتا ہے۔ زندگی میں تو ٹیلی فون وغیرہ کی ضرورت پڑتی بات سننے کے، مرنے کے بعد قبر کے اندر بغیر کسی واسطے کے ساری باتیں سن لیتا ہے۔ میرے بھائی وہ شہید نہیں ہے۔ شہید کون ہے؟ اللہ تعالی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں دشمنوں کے ہاتھوں جو قتل کیا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہید۔ نبی علیہ السلام نے شہید کی بڑی فضیلت بیان کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شہید بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ حقیقی شہید اور ایک ہے حکمی شہید۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تب تو بھی بہت شہید قلیل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، المطعون شہید والحریق شہید والغریق شہید۔ بھائی پیٹ کی بیماری میں، پیٹ کی تکلیف میں کوئی موحد مسلمان مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا درجہ دیتے ہیں؟ شہادت کا۔ ایک عورت بیچاری حالت حمل سے ہے، اگر حمل کی ولادت کے وقت انتقال کر جاتی ہے تو وہ بھی کس کا مقام پاتی ہے؟ شہادت کا درجہ پاتی ہے۔
ڈوب کر جو مر گیا وہ بھی شہید ہوتا ہے، جو آگ میں جل کر کے شہید انتقال کر گیا وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا من قتل دون مالہ، جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل کیا گیا وہ بھی کیا ہے؟ شہید۔ ومن قتل دون ارضہ، اور جو اپنے عزت یا اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام مرتبہ سب کو نصیب فرمائے۔ نمبر 4 والصالحین، کون؟ صالحین۔ صالحین یہ انبیاء، شہداء، یہاں اس آیت میں انبیاء، صدیقین، شہداء کے بعد جو نیک اور صالح مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کو کیا کہا گیا ہے یہاں؟ صالحین۔ ورنہ بعض مقامات پر صالحین سب سے اونچا مقام ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں مراد نہیں۔ کیوں؟ حضرت جتنے اعلیٰ درجے کے نیک لوگ ہیں سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ صالح۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل اس میں عام ہے، اس کے درجات۔ اب انبیاء بھی صالح، صدیقین بھی صالح، شہداء بھی صالح، اور ایک آدمی بھی صالح۔ رب ہب لی من الصالحین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے اللہ ہمیں صالحین میں، حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے اللہ مجھے صالحین میں، لیکن یہاں مراد ہے میرے دوستو ان تین جو چوتھا درجہ ہوتا ہے ان کو یہاں صالحین کہا گیا ہے۔ صالحین کے مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی ضروری چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنن ترمذی کی حدیث بسند صحیح اور کئی صحابہ سے مروی ہے، جس میں حضرت بلال، حضرت سلمان اور بعض دیگر صحابہ کرام ہیں۔ آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم۔ بڑی طویل حدیث ہے، خلاصہ علیکم بقیام اللیل، میرے ساتھیو رات بھر سویا نہ کرو کہ سوتے پڑے رہو، 12 بجے تک جگے اور سو گئے تو فجر بھی کبھی چلی جائے نہیں، کوشش کرو علیکم بقیام اللیل، تہجد کی پابندی ضرور کرنے کی کوشش کرو، تھوڑا ہی صحیح لیکن علیکم بقیام اللیل، میرے امت کے لوگوں تہجد کا اہتمام ضرور کرو، قیام اللیل کرو، رات کو اٹھ کر کے رب کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، توبہ استغفار کرو۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ نیک لوگوں کی علامت اللہ نے تہجد گزاری بیان کی۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ علیکم بقیام اللیل، رات کو تہجد کی نماز پڑھو ضرور۔ کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں، صالحین کی عادت تھی تہجد کی پابندی کرنا۔ تو پتہ چل گیا صالحین کے مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے اور صالحین میں شامل ہونے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے ساتھی ذرا اپنے نیند پر، آرام پر کنٹرول کریں، اپنے خواہشات پر، جذبات پر، اور کچھ اٹھ کر کے رات میں تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہی نیک لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ کھا پی کر کے صرف مست ایسے بستر پر نہیں پڑے رہتے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے محبوب بندے تو ہیں جو ضرورت بھر سوتے ہیں اور باقی رات کو اٹھ کر کے کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ کون؟ جو جن کے جو صراط مستقیم پر چلنے ہیں
والے تھے اور چلنے والے ہوں گے۔ ہمیں اپنا اسوہ انہی کو بنانا چاہیے۔ ہر معاملے میں ہمیں انبیاء کو دیکھنا چاہیے، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا راستہ کیا تھا۔ شہیدوں کو دیکھنا چاہیے، صلحاء کو صالحین کو دیکھنا چاہیے، صدیقین کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن آج امت کا سب سے بڑا طبقہ فلم اسٹاروں کو دیکھتا ہے، کرکٹ کھلاڑیوں کو دیکھتا ہے۔ خنزیر خور ایک فیشن نکال دے یورپ اور امریکہ میں تو کل ہمارے روڈوں پر سارے مسلمان نوجوان وہی۔ کچھ بے ایمانوں نے آج کل بال کی کٹنگ نکالی ہے، یہاں چوہا بال، خرگوش جیسے پانی سے نکلے تو بال نکلے ہوئے ذرا دیکھو۔ ہندوؤں سے تو شاید نظر نہ آئے، سارے مسلمان نوجوان وہی بال رکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کتنی شدت کے ساتھ منع کیا، بال یہاں کٹا دیں گے اور یہاں اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو ہم نے کس پر اپنی نگاہ ڈالی؟ نہ انبیاء پر، نماز پڑھتا اہدنا الصراط المستقیم، لیکن طریقہ اختیار کرتا مغضوب علیہم کا۔ دوستو یہ ہمارے 4 اسوہ ہیں، ہمارے لیے کس نے نمونے ہیں؟ 4 انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ہمارا اور کوئی اسوہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو نبی علیہ السلام نے، اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث نبی علیہ السلام میرے ساتھ فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسے فتنے فساد کے فیشن کا زمانہ آ جائے گا کہ اس وقت نیک لوگوں کے چال چلن اختیار کرنا یہ بھی نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان نہیں، اللہ صرف دل کو دیکھتا ہے، اندر اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ عورت کو نہیں پردہ کرنا ہے کہ دل صاف ہو تو نگاہوں کا کیا قصور، داڑھی نہیں رکھنا ہے کیوں دل صاف ہو، اسلام داڑھی تھوڑے، ساری چیزیں ذرا دیکھو لا کر کے دل پر رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ دل ہی اگر درست ہوتا تو سارے عادت تمہارے درست ہوتے، دل ہی میں خراب ہے، اسی لیے نگاہیں بری ہیں۔ دل صاف ہونا چاہیے، دل میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت، صدیقین کی محبت، شہداء کی محبت، صالحین کی محبت، ان کی محبت ہوگی، اور اتنی محبت ہو کہ ہم محبت ان کی جو ہے ہمیں ان کا طریقہ اختیار کرنے پر مجبور کر دے۔ کہتے ہیں ربیع الاول آ رہا ہے، محبت، نبی کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ایڑی سے چوٹی تک وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حرود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ جھنڈا نبی کی محبت کا اور ایڑی سے چوٹی تک نبی کی مخالفت میں۔ دوستو اہدنا الصراط المستقیم کب مکمل ہوگا؟ جب ان 4 کو ہم اپنا اسوہ اور قدوہ بنائیں، اپنا پیشوا بنائیں، اپنا رہنما بنائیں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ یہ ہمارا طریقہ، ایڑی سے چوٹی تک، ایمان اور عقیدے سے لے کر کے غمی اور خوشی تک ہمارے اسوہ، ہمارے قدوہ کون ہو گئے؟ یہ 4۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ اپنی محبت اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ان کی محبت ہمیں دے دیں، اور اے اللہ ہر وہ عمل جو آپ کو خوش کرنے والا ہو، آپ سے ہم کو جوڑ دینے والا، ہم کو آپ کے قریب کر دینے والا ہو، اللہ ان تمام اعمال کے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ لیکن اللہ اکبر، ٹی وی سے محبت ایک دن اگر نہ چلے تو فوراً ٹیلی فون کر کے بلایا جائے، اور نماز سے یہ محبت کی رمضان میں پڑھ لیا 11 مہینے تک پھر نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کہتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز سے محبت نیوز سے ہے، نماز سے زیادہ محبت ٹی وی سے ہے، نماز سے زیادہ محبت آپ کو فلموں سے ہے۔ کیوں؟ نماز تو 1 مہینہ پڑھ کے 11 مہینے تک پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، اور اس کا معاملہ ہے ایک دن بھی سکون نہیں ملتا جب گھنٹوں ہم بیٹھ کے وہاں ٹائم پاس کرنا کرنے۔ تو میرے بھائیوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ
صراط مستقیم اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کا راستہ ہمیں عطا کرنا، اس پر ہمیں چلانا، اس پر ہمیں قائم رکھنا۔ ان لوگوں کا راستہ نہ، ان لوگوں کے راستے پر اللہ نہ چلانا جو مغضوب علیہم ہیں اور ضالین، مغضوب علیہم اور ضالین۔ مغضوب علیہم سنن ترمذی اور احمد وغیرہ کی حدیث، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مغضوب علیہم کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی مغضوب علیہم۔ کون؟ یہودی۔ یہودی جانتے ہیں دنیا میں ہے کہ نہیں؟ اسرائیل۔ کون؟ اسرائیل۔ یہودی مغضوب علیہم، غضب اللہ علیہم ولعنہم وجعل منہم القردۃ والخنازیر۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی۔ کیوں؟ کائنات کے سب سے بڑے مجرم اور گنہگار وہی ہیں، ہمیشہ رہے اور آج بھی وہی مجرم۔ اللہ نے فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ ان پر غضبناک ہے، وَلَعَنَهُمْ، اللہ ان پر اپنی لعنتیں بھیجتا ہے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اسی لیے اللہ پتہ نہیں ان میں سے کتنوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا، جیسے قرآن پاک موجود۔ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اللہ ان کو ہم نے بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ تو مغضوب علیہم کس کو قرار دیا گیا؟ یہودی۔ ضالین، یا رسول اللہ ضالین کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نصارہ۔ کیا کون ہے؟ نصارہ۔ اللہ اکبر۔ دونوں صراط مستقیم چھوڑے تو اللہ کے غضب کے مستحق، ایک پر اللہ کا غضب اور دوسرا صراط مستقیم سے گمراہ ہو گیا۔ ان دونوں کو اللہ نے الگ الگ سزا کیوں دی؟ اس کی بڑی وجہ، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہودی حق کو پہچانتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے، حق پہچاننے کے باوجود وہ حق کا قبول کرنے سے انکار کیا۔ سورۃ البقرہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ آخری نبی کو سچا نبی، جس نبی کی پیشین گوئی تورات انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کے احادیث و تعلیمات میں جس نبی کی بشارت دی گئی ہے، یہودیوں نے خوب اچھی طرح سے پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں، لیکن ایمان لانے سے انکار۔ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے ان کے خاندان بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں رکھ دیا۔ حسد ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، حق پہچاننے کے باوجود انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے ایک دن کسی یہودی بچے نے اپنی اربابنی جو تھی، اربابنی سمجھتے ہیں نا، سٹھانی، بکریوں کو چرواہا تھا، تو چرواہا غلام نوکر بیچارہ اور بکریوں کی جو مالکہ تھی سٹھانی، ان دونوں کا تعلق ہوا، اس نے دعوت دیا، اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ جب زنا پکڑا گیا تو یہودی مولویوں نے فتویٰ دیا سٹھانی تو معاف، کچھ نہیں، لڑکے کو کیا کیا جائے؟ بڑا ظلم، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، کالا کیا جائے اور ایسا کیا جائے، اور اتنی بکریاں اس پر بڑے بڑے مظالم کیے، جھوٹا فیصلہ۔ تو لڑکے کا باپ جو تھا وہ بڑا ظلم پریشان ہوا، اس نے کہا ہم اپنے مولوی کا فیصلہ نہیں مانیں گے، کہاں چلو گے؟ ہم محمد کے پاس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نہیں کہتے تھے، کہاں جائیں گے؟ محمد کے پاس۔ چلو بھائی، دونوں آنے لگے، دونوں یہودی آ رہے ہیں، راستہ پکڑ کر کے دونوں یہودی راستے میں بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو جو مظلوم یہودی تھا اس کے نام، اس کے زبان سے کیا نکلا معلوم ہے؟ چلو رسول اللہ اچھا فیصلہ کر دیں گے۔
خبردار خبردار. یہاں تو رسول اللہ کہہ دیا, ان کے سامنے رسول اللہ نہیں کہنا, صرف محمد کہنا. کہا کیوں؟ کہا کہ اگر ہماری زبان سے رسول اللہ سنیں گے تو ہمارے خوشی ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی, اس لیے ان کے پیٹھ پیچھے تو کہنا رسول ہے, لیکن ان کے سامنے رسالت کا اقرار نہیں کرا. دیکھا, یقین تھا ان کو. بہرحال مدعی مدعا علیہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. آپ نے فرمایا تم اپنی تورات لے کر کے آؤ, آج میں تمہاری تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا. اللہ رسول دکھلانا چاہتے تھے کہ قرآن میں جو حکم ہے وہی کہاں ہے؟ تمہاری تورات میں. اللہ کے رسول تو پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن اللہ نے آپ کو بتایا تورات میں لاؤ تورات, اور اپنے مولوی کو لے کر کے آؤ. مولوی بڑا ہوشیار تھا, وہ سمجھ گیا کہ میں نے فیصلہ رشوت لے کے کیا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات منگا کر کے پڑھوا رہے ہو. تورات میں وہی فیصلہ ہے جو قرآن میں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اگر آیا تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی. لے کر کے آیا. بڑا ہوشیار بن رہا تھا. اور اللہ رسول نے فرمایا تمہارے یہاں زانی اگر زنا کر لے, اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کی کوئی سزا تورات میں؟ کہا کہ ہاں بالکل ہے. اللہ رسول نے فرمایا کھولو پڑھو سناؤ. ایک یہودی عالم تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مسلمان ہو گئے تھے. تورات کے سب سے بڑے عالم یہ تھے مدینے میں, یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ رسول نے فرمایا کھولو پڑھو تم. یہودی دونوں پارٹیاں موجود, یہودی عالم آیا, جب پڑھنے لگا تو ظالم ایسے انگلی رکھا, جہاں لکھا تھا کہ اس کو یہ سزا ہونی چاہیے وہاں انگلی رکھ کر کے آگے پڑھ دیا اور پیچھے, اور جو اصل مقام تھا اس کو اوپر انگلی رکھ دی. حضرت عبداللہ بن سلام تو دیکھ تو ایک تماچا کھینچ کر کے مارا, اور اس کا ہاتھ ٹل گیا. تو کہتے ہیں تلوہ کما جلوہ الشمس, تورات کے اندر رجم والی آیت ویسی ہی چمک رہی تھی جیسے سورج چمکتا ہے. یہودی کا پردہ فاش ہوا. اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا. دیکھ, کہنے کا مطلب یہ کہ یہودی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ آخری رسول یہی ہیں, لیکن کہتے کیا, ہم قلوبنا غلف, ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور یہ جاہلوں کے لیے مکے والے ان کے نبی ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگوں کو قالوا قلوبنا غلف. اللہ اکبر. اتنے حقائق جانتے ہوئے بھی ظالموں نے حق کا انکار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب. عیسائی جو تھے, ان کے ہاں جو مولوی تھے, بس وہ سمجھو بالکل کوئی عالم نہیں. ان کے ہاں جو سارا معاملہ تھا, کوئی بھی فضائل ہو, فضائل اتنا سناؤ کہ حکام اور مسائل کی ضرورت ہی نہ رہ جائے ظالموں کو. بس شوق دلاؤ, اس کے کرنے سے اتنا ثواب, اس کے کرنے سے اتنا ثواب, اس کے کرنے بات اسی میں. آج بھی عیسائی اسی میں لگے ہوئے ہیں. نہیں, عیسائی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا بھائی نماز کیا پڑھ. وہ کہے گا بھائی بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں اگر نماز چھوڑ دیے تو نہیں جاؤ گے. کیا دیا تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دین سکھایا. اور عیسیٰ کیا کریں گے؟ اپنے ماننے والوں کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اپنے آپ کو سولی پر لٹکا. یہی ان کا ہے مطلب. یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ, آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو برباد کرتے ہیں اسی غلط عقیدے پر. قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ میرے ماننے والے جتنا بھی گناہ کر ڈالیں, اللہ سب کا گناہ میں لے کر کے سولی پر لٹک جاتا ہوں, میرے ماننے والوں کو گناہوں کی سزا نہیں دینا. دیکھو عیسیٰ نے تو اپنے ماننے والوں کو یہ کیا, اسی لیے عیسائی کتنا بھی گناہ کر ڈالے اس کو گناہوں کا ڈر نہیں لگتا. تو وہاں معاملہ تھا خوب جوش دلایا, ایسا کرو گے ہو جاؤ گا, یہ ہو جائے گا ہو جائے گا. بیچارے اسے فضائل کے دین نہ سیکھے, علم نہ سیکھا, ہاں انجیل کو قاعدے سے, تورات کو نہ پڑھا, احکام کو نہ سیکھا. ان کے مولوی جو ہیں, ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. ان سے نذرانے لیے اور جنت کا ٹکٹ دیتے رہے وہ,
اور اللہ کے دین سے انہوں نے اپنے ماننے والوں عوام کو روکا، اسی لیے ان بیچاروں کو حق معلوم ہی نہ ہو سکا، لیکن حق معلوم کرنے کی کوشش بھی انہوں نے کبھی نہیں کیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان پر غضب نازل کرنے کے بجائے مغضوب علیہم کے بجائے کیا کہا؟ وہ راستہ بھٹک چکے ہیں، جانا تھا بیچاروں کو راس الخیمہ اور راستہ پکڑ لیا انہوں نے ابو ظبی کا۔ اب قیامت تک چلیں گے، آگے سمندر میں ڈوب کے تو مر جائیں گے، لیکن راس الخیمہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے بھٹکے ہوئے لوگ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک مومن جو دعا مانگتا ہے، مومن کیا مانگتا ہے؟ اللہ صراط مستقیم پر چلانا، اور ان لوگوں کے راہ پر چلانا جو صراط مستقیم پر چلتے رہے، انبیاء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر۔ اللہ یہ دونوں قومیں جو گمراہ ہو گئی ہیں یا جن پر غضب نازل ہوا، اللہ ان کے طور طریقے، ان کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا لینا۔ اسی لیے بندے نے دعا مانگی نا، کیا مانگی؟ اللہ صراط مستقیم پر چلانا، نبیوں، صدیقین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلانا، مغضوب علیہم یہودی ضالین، عیسائیوں کے راستے سے اللہ ہمیں بچانا۔ چونکہ یہاں دعا مانگی جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے آمین۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، امام صاحب نے جو دعا مانگی ہے، ہم تمام نمازیوں کی دعا کو قبول کر لے۔ آمین اس لیے بولی جاتی ہے، آمین۔ دعا مانگی ہے امام نے، ہم نے دعا مانگی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے، آمین، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ میرے بھائیو، یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا اختتام۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا جو صراط مستقیم پر تھا اسی پر چلائے، اور مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ بچاتا رہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے، بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور